الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه الصلاة تبقى فتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بادائے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء اکرام کے جانثاروں، آئیے ہمارا آپ مل کر سب سے پہلے آقا کائنات، جان عالمین، انیس الغریبین، مراد و مشتاقین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین، افضل الاخرین، طٰہ و یاسین، رحمت للعالمین، مصباح المقربین، سراج السالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ نچھاور کرے، جن کے بارے میں میرے امام اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور یوں ہی لکھنے شروع کرتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شکیب بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ پھر وہی امام اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں، عشق کے دریا میں ڈوب کے یوں ہی لکھنے شروع کرتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ پھر وہی امام اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور یوں ہی لکھنے شروع کرتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اور اگلوں نے تو لکھا ہے علم دین پر بہت مگر جو کچھ بھی اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ پھر وہی امام اس کو محبت کے دریا میں ڈوبتے ہیں اور اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں یوں ہی لکھنے شروع کرتے ہیں کہ لم یاتی نظیرو کفی نظرن مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ پھر وہی امام اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور یوں ہی لکھنے شروع کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پھر وہی امام اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور یوں ہی لکھنے شروع کرتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ پھر وہی امام اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور یوں ہی لکھنے شروع کرتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج و عقیدت پیش کریں اور جھم جھم کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کیا ہی خوب فرماتا ہے کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے
کسی وہ ہے بس فنا کے لیے، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی ہے پل کی خبر نہیں۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کی اس محبت محفل میں موت کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ رب قدیر کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تماموں کو زندگی عطا فرمائی، دنیا میں بھیجا اور اپنے عرفان سے مالا مال عطا فرمایا، پھر وہی رب کائنات ایک دن اپنے بارگاہ میں بلا لے گا۔ اسی مفہوم کو قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جن کو زندگی ملی ہے اسے مرنا ہے، جن کو زندگی ملی ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرات کیا آسان لفظ سمجھتے ہیں؟ موت کوئی آسان لفظ نہیں ہے، موت بلکہ موت ایک بھیانک لفظ ہے، دل کو دہلا دینے والا لفظ ہے۔ موت کا لفظ سنتے ہی اچھی اچھوں کے جسم سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دل کا چین و سکون درہم برہم ہو جاتا ہے۔ موت کا تصور رستم زمانہ کا ہوش اڑا دیتا ہے، اور بڑے بڑے مغرور و متکبر بادشاہوں کو بھی لرزہ بر اندام کر دیتا ہے موت کا لفظ۔ حضرات گرامی، موت نہ کسی کے بڑھاپے کو دیکھتی ہے، نہ کسی کے جوانی کو دیکھتی ہے، نہ یہ دیکھتی کہ یہ بچہ ہے، نہ یہ دیکھتی کہ یہ بوڑھا ہے، نہ یہ دیکھتی کہ یہ یتیم ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کون کس کی بیوی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کون کس کا شوہر ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کون کس کا بچہ ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کون کس کی بچی ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کون کس کا ابا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کون کس کی ماں ہے، بلکہ جب موت آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ بوڑھا ہے، موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ جوان ہے، موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ بچہ ہے، موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ بچی ہے، موت جب آتی ہے موت یہ نہیں دیکھتی یہ باپ ہے، موت جب آتی ہے موت یہ نہیں دیکھتی یہ ماں ہے، موت جب آتی ہے موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اس کا باپ ہے، اس کی روح کو قبض کر لوں تو بیٹا یتیم ہو جائے گا۔ جب موت آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ اس کی ماں ہے، اس کی روح کو قبض کر لوں تو ان کے سر سے ماں کا سایہ گزر جائے گا۔ موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ اس کا جوان بیٹا ہے، اس کا جوان بیٹے کی روح کو قبض کر لوں تو گھر والے سب بیٹھ کے روئیں گے، رشتہ دار والے سب بیٹھ کے روئیں گے، قرب و جوار والے سب بیٹھ کے روئیں گے، گاؤں والے دیہات والے سب بیٹھ کے روئیں گے۔ جب موت آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ ممبر ہے، موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ مکھیا ہے، موت جب آتی ہے موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ وکیل ہے، موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ وکیل ہے، موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ منسٹر ہے، موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ قاری ہے، موت جب آتی ہے موت یہ نہیں دیکھتی یہ حافظ ہے، موت جب آتی ہے موت یہ نہیں دیکھتی یہ عالم ہے، موت جب آتی ہے موت یہ نہیں دیکھتی یہ غوث ہے، موت جب آتی ہے موت یہ نہیں دیکھتی یہ مفتی ہے، موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ محقق ہے، موت جب آتی ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی یہ محدث ہے، بلکہ موت یہی پکار پکار کے کہتی ہے جب میں آتی ہوں تو کسی کی جوانی کو نہیں دیکھتی، جب میں آتی ہوں تو کسی کے بڑھاپے کو نہیں دیکھتی، جب میں آتی ہوں تو کسی کے بچپنے کو نہیں دیکھتی، جب میں آتی ہوں تو کسی کے باپ کو نہیں دیکھتی، کسی کے ماں کو نہیں دیکھتی، کسی کے دادا کو نہیں دیکھتی، کسی کے دادی کو نہیں دیکھتی۔ موت کہتی ہے جب میں آتی ہوں وقت مکمل ہو جاتا ہے، انسان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر میں آتی ہوں ایک سیکنڈ کا بھی ادھر ادھر نہیں، ٹھیک ٹائم میں آتی ہے موت۔ جب اس کی موت ہوتی ہے ملک الموت آتی ہے، آنے کے بعد اس کی روح کو قبض کر کے لے کے چلے جاتی ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا یہ خوب فرمایا ہے کہ ہوتی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے وہ ہے بس فنا کے لیے۔ حضرات گرامی، دیکھا ہوگا آپ نے کہ انسان جب کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتوں سے دو چار ہو جاتا ہے تو بار بار اپنے زبان پر لفظ موت کو لاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو مجھے موت دے دیتا کیا ہی اچھا ہوتا، ساری پریشانیاں ہی ختم ہو جاتی، شب و روز کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا۔ اور میرا خیال ہے کہ اس مرض میں خاص کر کے میری ماں اور بہنیں آگے ہیں، اس مرض میں اس بیماری میں خاص کر کے میری ماں اور بہنیں قید ہیں، خاص کر کے اس بیماری میں میری ماں اور بہنیں مبتلا ہے۔ حضرات گرامی، کیونکہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو ڈر کیا ہے، ڈر کیا چیز ہے، خوف کیا چیز ہے، ڈر خوف سب بھول جاتی ہے اور منہ میں جو آتا ہے بولنا شروع کر دیتی ہے۔ چنانچہ اسی طرح ایک بوڑھیا تھی جو جنگل جایا کرتی تھی، اس بوڑھی کی نہ شوہر نہ بیٹا نہ بیٹی کوئی نہ تھی، وہ بوڑھی اس دنیا میں اکیلا تھی۔ وہ بوڑھی ہر روز صبح اٹھے گی، رسی کو لے گی،
جنگل کی طرف روانہ ہو جائے گی. روانہ ہونے کے بعد لکڑیوں کو اکٹھا کرے گی, اس رسی میں گٹھری باندھے گی, باندھنے کے بعد اپنے سر پہ لادے گی, پھر واپس گھر آئے گی, لکڑی کو سکھائے گی, اس کے بعد کھانا بنا کر کھائے گی. حضرات گرامی پھر وہی دوسرے دن وہی بوڑھی رسی لے کے جائے گی, جنگل کی طرف روانہ ہو جائے گی, لکڑیوں کو اکٹھا کر کے جمع کرے گی, جمع کرنے کے بعد گٹھری باندھ کے اپنے سر پہ لادے گی. لادنے کے بعد وہ بوڑھی پھر واپس گھر کی طرف روانہ ہو جائے گی. روانہ ہونے کے بعد لکڑیوں کو سکھائے گی, پھر کھانا بنا کر کھائے گی. اسی طرح ہر روز کا معمول یہی تھا, اس بوڑھی کے روز کا معمول یہی تھا. ایک دن کیا ہوا, صبح اٹھی, اٹھنے کے بعد وہ بوڑھی رسی لے کے نکل گئی, جنگل کی طرف روانہ ہو گئی. رسی لے کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی, لکڑیوں کو اکٹھا کی, اکٹھا کرنے کے بعد اس رسی پہ لکڑیوں کو گٹھری باندھ کے اپنے سر پہ لاد لی. لادنے کے بعد وہ آ رہی تھی, آتے آتے کیا آدھے راستے میں لکڑی کی گٹھری گر گئی. گر جانے کے بعد لکڑی کی گٹھری گر گئی. گر جانے کے بعد دھوپ کی شدت تھی, بوڑھی کو بھوک لگی تھی, اسی وجہ سے وہ لکڑی کی گٹھری اٹھا نہ پائی. چاروں طرف دیکھی کوئی ہے نہیں, چاروں طرف دیکھی کوئی مدد کرنے والا ہے نہیں, چاروں طرف دیکھی کوئی گٹھری کو اٹھا دینے والا ہے نہیں. آخر کیا کرے گی, کیا کرے گی؟ دھوپ کی شدت سے پریشان ہو گئی. ہونے کے بعد وہ بوڑھی لفظ موت کو یاد کرنے لگی, موت کو یاد کرنے لگی اور کہنے لگی, اے میرے موت تو کہاں ہے؟ اگر تو آ جاتی تو روز روز کی مصیبت سے مجھے آزادی مل جاتی, روز روز کی تکلیف سے چھٹکارا مل جاتا. بوڑھیا بڑبڑاتی ہوئی ایک درخت کے نیچے آرام کی نیت سے بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد اچانک ایک شخص انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور بوڑھیا کے قریب پہنچا. بوڑھیا نے کہا, تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا, اے بوڑھیا تم مجھے نہیں پہچانتی, اے بوڑھیا تم مجھے نہیں جانتی, میں وہی ملک الموت ہوں. تم مجھے نہیں جانتی جنہیں ابھی تم کچھ دیر پہلے بلا رہی تھی. میں وہی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں جنہیں ابھی آپ بلا رہی تھی. بوڑھی کے جسم سے کپ کپی تاری ہو گئی, بوڑھی کے جسم سے پسینہ جاری ہو گیا. ہونے کے بعد بوڑھی کا ہوش درہم برہم ہو گئی, بوڑھی لرزہ بر اندام ہو گئی. پھر بوڑھی اپنے تیور کو بدلنے کے بعد کہنے لگی, اے ملک الموت ہاں میں بلائی تو ضرور ہوں, مگر میں اپنی روح کو قبض کرنے کے لیے دیکھی یہ لکڑی کی گٹھری اٹھا دینے والا کوئی نہ ہے. یہاں پہ چاروں طرف کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے میں رب قدیر کے بارگاہ میں فریاد کر رہی تھی, یا اللہ اے پاک پروردگارا میری موت کہاں ہے, تو مجھے موت دے دے. پھر ملک الموت آپ آ گئے. آنے کے بعد تم مجھے گٹھری اٹھا دیجیے. حضرات گرامی آپ نے دیکھا بوڑھی ابھی بڑبڑا رہی تھی کہ یا اللہ تو مجھے موت دے دیتے تب کیا کیا اچھا ہوتا. جب ملک الموت سامنے آ گیا تو بوڑھی کی ہوش اڑ گئی, بوڑھی کی ہوش اچانک میں اڑ گئی. حضرات گرامی موت کا لفظ سنتے ہی موت کے تصور سے پہلوان کا بھی پہلوان کے جسم سے بھی پسینہ جاری ہو جاتا ہے. مگر یاد رکھیے موت ہر حال میں آنے والی ہے, موت ہر حال میں آئے گی ہی آئے گی, چاہے تم گٹھری میں رہو یا کانچ میں پیک ہو کے رہو یا گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھے رہو, تم جہاں کہیں بھی رہو موت کہتی ہے میں ڈھونڈتے ہوئے تمہیں نکال لوں گی. موت کہتی ہے میں ڈھونڈتے تمہیں نکال لوں گی اور تمہاری روح کو قبض کر لوں گی. ذرا شاعر نے فرمایا ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ تو کل ہماری